بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اور رب زدنی علما۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ جنت میں کیا کیا باتیں ہوئی تھی؟ یعنی ابھی جو 2 لیکچر ہوا اس میں موٹی موٹی باتیں کون کون سی ہوئی تھی بتاؤ؟ آپ نے بولا تھا درجات سے شروع کریں گے۔ درجات سے شروع کریں گے۔ درجات سے شروع کریں گے۔ درجات، ہاں تو آج تو درس ہے جنت کے درجات، بالکل، لیکن اس سے پہلے کیا باتیں ہوئی تھی؟ کسی کو جنت کے دروازے کا نام بتایا، جنت کے دروازوں کے نام، اسی طرح اور سر اگر جنت کی شان بیان کی گئی تھی، اور سر اگر سمندر میں انگلی ڈالیں گے جتنا پانی انگلی کا آئے گا اتنی دنیا ہوئے گی، اور باقی پورا سونے کا پانی آخرت ہوگا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ جنت کا وجود کا بیان بھی کیا گیا تھا کہ جنت موجود ہے، اس سلسلے میں دلیل دی گئی تھی۔ چلو، جنت کے درجات، جنت کے درجات۔ جنت کے بلند و بالا محلات جنتیوں کے درجات کے اعتبار سے اوپر نیچے بنے ہوئے ہوں گے۔ جنت کے جو بلند و بالا محلات ہیں تو جنتیوں کے جو درجات ہیں، کچھ لوگ بہت اونچے درجات کے ہوں گے، کچھ نچلے درجات کے ہوں گے، اسی طرح بنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا، جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل بہ منزل بنی ہوئی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ واقعی معنوں میں اس طرح جنت ہے، تو جب کہہ دیا تو ہمارا ایمان ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ بالکل کیا ہے؟ سچا ہے، اس پر ہمارا 100% ایمان ہے۔ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ، جو سب سے بلند درجہ ہے، وسیلہ ہے۔ کیا ہے؟ وسیلہ، جس پر ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوں گے۔ یعنی سب سے بلند ترین درجہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ اس لیے ہم اذان کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تو وسیلہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دیا جائے گا۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ پر درود بھیجو تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وسیلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں اعلیٰ ترین درجہ جو صرف ایک آدمی کو حاصل ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں، یعنی صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ جنت کے 100 درجات ہیں۔ کتنے درجات ہیں؟ 100 درجات ہیں۔ ہر درجہ میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ 100 درجہ ہے، ہر درجے میں اتنا فاصلہ، جیسے زمین آسمان کا جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے۔ جنت کے سب سے اوپر والے درجے کا نام کیا ہے؟ فردوس۔ کیا نام ہے؟ فردوس۔ لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے فردوس، ہوتا ہے نا جی، لڑکیوں کا نام۔ جنت کے سب سے اوپر والے درجے کا نام فردوس ہے، جس سے جنت کی 4 نہریں جاری ہوتی ہیں۔ ہر مومن کو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سب سے اوپر والا درجہ فردوس مانگنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ٹھیک ہے؟ فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین درجہ کا نام فردوس ہے۔ فردوس سے جنت کی 4 نہریں سیحان، جیحان، فرات اور نیل یعنی جاری ہوتی ہیں۔ فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ کس کا سوال کرو؟ فردوس کا سوال کرو۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کا نام جو مومنوں کو خاص کر یعنی دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ فردوس۔ اور ہمیں جنت الفردوس طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ نچلے درجہ کے محلات والے جنتی اوپر والے درجات کے محلات کو دیکھ کر یوں محسوس کریں گے جیسے دور سے کوئی چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی جو اوپر والے درجات والے ہوں گے، اوپر کے درجے والے ہوں گے، جو نیچے والے ہوں گے، تو نیچے والے جب اوپر والے کو دیکھیں گے ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے۔ اتنا میں نے بتایا تھا نا کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک درجہ کا دوسرے درجہ کا فاصلہ کتنا ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے اوپر والے محلات کے جنتیوں کو دیکھیں گے تو ایسا محسوس کریں گے جیسا کہ دور آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر کوئی تارا چمک رہا ہے۔ اتنا فاصلہ جنتیوں کے باہمی درجات کے فرق کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلند مقام پر انبیاء کے علاوہ اور کون پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں پہنچے گا؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ لوگ ان درجوں میں ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ اس کا مطلب مومنوں میں سے بھی جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے، رسولوں کی تصدیق کریں گے۔ رسولوں کی تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ رسولوں پر ایمان لانا۔ تصدیق کرنا تو یہی ہوتا ہے نا، ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ التصدیق۔ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ التصدیق یعنی تصدیق کرنا۔ اور اگر شرعی حساب سے دیکھو تو وہ الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان، کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تسلیم کرنا اور اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو جو اللہ پر ایمان لائے گا، رسولوں پر ایمان لائے گا، تصدیق کرے گا اس کی، تو اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جنت کے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ ابھی تو زمین آسمان کا فاصلہ تھا نا، ابھی یہاں 100 سال کے مسافت کا فاصلہ ہے۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے گھر مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والے چمکدار ستاروں کی طرح نظر آئیں گے۔ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کے گھر، ایک دوستی کرتے ہیں نا جی، لوگ دوستی کرتے ہیں، تو آج کے زمانے کے حساب سے اگر دیکھو تو لوگ دوستی کرتے ہیں جس کے پاس بہت پیسہ ہے نا اسی کے پاس دوستی کریں گے، اور اگر کوئی غریب انسان ہے تو اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، غریب ہے دوستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، برگر تو کھانے کو ملے گا نہیں، کھلائے گا ہی نہیں، سینڈوچ تو کھلائے گا نہیں وہ مجھے، تو کیا فائدہ اس سے دوستی کر کے؟ اس کے گھر میں جائیں گے تو کچھ کرے گا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں سے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ دوستی رکھتے ہیں جو صرف نانی دوست ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جانی دوست اور ایک ہوتا ہے نانی دوست۔ نان کا مطلب ہوتا ہے روٹی یعنی کھانے والا دوست، پاکٹ میں پیسہ ہے تو تم سے دوستی کرے گا، ہاں جی بہت حمزہ بہت اچھے ہو، تم تو بہت اچھے ہو، میرے جگری دوست ہو، کیونکہ پیسہ ہے نا، اور جیسے ہی پیسہ کرتا حمزہ بلائے گا بھی بھاگ جائے گا، نہیں جی میں یہ ہوں، مصیبت میں پھنس گیا بیچارہ، آئے گا بھی نہیں دیکھنے کے لیے۔ لیکن جو جگری دوست ہوتا ہے
تو وہ مصیبت میں بھی کام آتا ہے. لیکن اس سے اوپر جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے کیا ہے؟ محبت کرتا ہے. اب یہاں محبت کا مطلب یہ مت نہ کہ لڑکا لڑکی کا، لڑکا لڑکا سے، یعنی محبت کیا مطلب کہ ہم کوئی بھی غلط کام کریں گے تو ہمیں تم ٹوکنا ہے اسلام کے حساب سے. اگر کوئی اس طرح کی دوستی کرتا ہے تو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے بھی اس کو سائے میں جگہ ملے گی. اس سے پہلے میں نے بات بتایا تھا کہ 7 قسم کے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے میں ہوں گے، سائے تلے میں ہوں گے، اس میں سے ایک کیا ہوگا؟ جو ایک یعنی دوستی کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی کیا ہوگا؟ محبت کیا ہوگا اس سے. ایک دوسرے دوست سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے، کہ اگر ہمارے اندر غلطی ہے تو تم مجھے ٹوکو، تمہارے اندر غلطی ہے تو ہم تمہیں ٹوکیں گے، ہم صرف اچھائی کی طرف تمہیں بلائیں گے، برائی سے تمہیں ہم کیا کریں گے؟ روکیں گے. اس کا مطلب کسی سے نہیں ہوگا کہ کھانے ہونے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا. اس کا صرف مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دوستی اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں، ہم اسلام کو زیادہ جانیں اور پہچانیں. ہمارے اندر تم کوئی غلطی ہو تو ہماری تم اصلاح کرو، ہمیں تم فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو، ہے نا جی. جو تم اسلام کی باتیں جانتے ہو تم ہمیں فائدہ پہنچانے کی زیادہ سے زیادہ کیا کرو؟ کوشش کرو. تو یہ ہوتا ہے اللہ سے محبت کرنے والے دوست. تو لڑکا کر لڑکے سے دوستی کرو اور لڑکی سے دوستی کرے، اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ کے لیے محبت کرے. تو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے گھر مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والے چمکدار ستاروں کی طرح نظر آئیں گے. مسند احمد کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے گھر جنت میں تمہیں اس طرح نظر آئیں گے جیسے مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والا ستارہ ہے. جو مشرق یا مغرب سے جو طلوع ہوتا ہے، جو ستارہ چمکدار ستارہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ نظر آئیں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ انہیں بتایا جائے گا یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو بتایا جائے گا. اب بتاؤ آج کے زمانے میں کوئی ایسا دوستی کیا ہے؟ کوئی نہیں دوستی کیا. آج کے زمانے میں صرف دوستی ہے مطلبی کی، صرف مطلبی کی، کہ ہم دوستی کیا ہے تو صرف مطلب کیا ہے. تو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا دوستی کرو، محبت یعنی اللہ کے لیے. سابقون کے لیے سونے کے 2 باغ اور اصحاب الیمین کے لیے چاندی کے 2 باغ ہوں گے. اب سابقون کون لوگ ہیں اور اصحاب الیمین کون لوگ ہیں؟ سابقون سے مراد جو سب سے پہلے اسلام قبول کیے. اب یہ کون ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام ہو سکتے ہیں جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہیں، ہے نا جی. مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام علی رضی اللہ، اور عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. ماشاء اللہ تم لوگوں کو تو بہت نالج ہے جی. اور اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والے جس کا نام ہے اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اصحاب الیمین. بیہقی کی صحیح روایت ہے کہ ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقون کے لیے سونے کے 2 باغ اور اصحاب یمین کے لیے چاندی کے 2 باغ ہوں گے. جنت کے محلات. اب جنت کے محل کیسے ہوں گے؟ جنت کے محل کیسے ہوں گے؟ ہمارے یہاں تو محل مٹی کے ہیں، ہے نا جی، یا پتھر کے ہیں، اسی طرح کے محلات ہیں، ہے کہ نا جی محل. جنت کے محلات ہر چھوٹی بڑی غلاظت اور گندگی سے پاک اور صاف ہوں گے. یعنی ایک ذرہ برابر بھی دھول اور گندگی بھی نہیں ہوگی، آئینے کی طرح ایک دم بالکل صاف ہوگا جنت. اب یہاں نہیں کہ یہاں پہ جا رہے ہیں تو پتہ چلے کہ گلی میں کیا ہے؟ پانی بہ رہا ہے،
تو گٹر سے کبھی پانی نکل رہا ہے، گاڑی چل رہا ہے دھول اڑ رہا ہے، تو وہاں جنت اس طرح نہیں ہوگی، بالکل ہی ہر طرح کی گندگی سے پاک و صاف ہوگا وہ جنت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 72 میں فرمایا، مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہو جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح مرنے کے وقت میں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوگا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر کتنا کوئی انسان دنیا میں نمازی ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت خوش ہے، یا کہ دنیا میں کوئی انسان گناہ گار ہے تو بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، کیونکہ موت کے وقت ہی تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے۔ مرنے کے وقت اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا کیا کہنا، قبر کے عذاب سے بھی بچ گئے، جہنم کی آگ سے بھی بچ گئے، جنت اس کا ٹھکانہ ہو گیا۔ اور اگر مرنے کے وقت اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوا تو سمجھو جنت کی ٹکٹ نہیں ملی، قبر عذاب بن گیا ہمارے لیے، ہے نا، جہنم مل گئے ہم۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے رضامندی کی بھی کیا کرنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، ہر چھوٹی موٹی عبادتیں جو ہے تو قبول کر لے، ورنہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم عبادت کے بل بوتے پر ہم جنت حاصل کر لیں اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ کیا ہم ہیں جی؟ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت نہیں جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم کیا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوا۔ کوئی بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت نہیں جائے گا، یہ تو ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا کہ چلو عمل کرو، لیکن رضامندی اللہ تعالیٰ کی تلاش کرو، سب سے بڑی چیز ہے رضامندی۔ اور یہ بھی حدیث یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان نیکی کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، اور کہتے کہتے بالکل وہ جنت کے قریب ہے کہ اگر وہ 2-4-5 منٹ کے بعد اگر وہ مرا تو سیدھے کہاں چلا جائے گا؟ جنت۔ لیکن اسی دوران میں وہ کوئی ایسا گناہ کا کام کر لیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک انسان گناہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہ کرتے 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 یعنی جہنم سے بالکل قریب، اور اسی دوران میں کوئی ایسا نیک عمل کر لیتا ہے کہ وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ جنت میں۔ اور دونوں کی مثال حدیث کے اندر موجود ہے۔ کوئی دے سکتا ہے مثال کہ ایک انسان بالکل نیکی کرتے 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 اور اچانک کہاں چلا گیا؟ جہنم میں چلا گیا۔ ایک عورت تھی بہت نمازی پرہیزگار، صرف بلی کو بھوکے مار دینے کی وجہ سے وہ کہاں چلی گئی؟ جہنم میں چلی گئی۔ نمازی تھی، پرہیزگار تھی، صرف بلی کو بھوکے وہ باندھ دیا، اور بھوکے بلی کیا ہو گئی؟ مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کیا ہو گیا؟ ناراض ہو گیا، اور وہ عورت بھی مری، اور وہ کہاں چلی گئی؟ عورت جہنم میں۔ ایک عورت بدکار عورت، فاحشہ عورت جا رہی تھی، دیکھا کتے کو پیاس لگی، کنویں کے کنارے ہے، اس نے کیا چمڑے کا موزہ نکالا، وہاں سے نکال کر کے پانی اس نے کتے کو پلا دیا، اور آگے جا کے اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اس کا اتنا محبوب لگا، وہ کہاں چلے گئی؟ جنت۔ اب بتاؤ اللہ تعالیٰ کون سے عمل سے تم سے راضی ہو جائے کوئی جان سکتا ہے؟ اور کون سے عمل سے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے تم جان سکتے ہو؟ اسی لیے جو مومن بندہ ہوتا ہے نا تو ہمیشہ ڈرا رہتا ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہے تو ڈر رہا ہے، تو کہیں موت کے وقت میں کہیں ہمارے سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور ہم کہاں چلے جائیں؟ جہنم میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، ہمیشہ ڈر کے حالت میں رہتا ہے۔
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے بستر پہلو یعنی پہلو ان کے الگ رہتے ہیں, الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں. خوف اور طمع, خوف جہنم, طمع لالچی کس چیز کا؟ ثواب نیکی کا, ہے کہ نہیں جی؟ تو مومن کی اگر جو حالت ہوتی ہے وہی ہوتی ہے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے. سکون یعنی اس طرح کا سے دنیا میں تو سکون اس کا ہے, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نفس کو سکون دیا ہوا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. لیکن وہ جو آخرت کی فکر ہے وہ سکون مومنوں کو نہیں ہوتا ہے, ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں کہ کیا ہوگا میرے ساتھ, مرنے کے وقت ایمان ہماری سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا, اس چیز کا خوف ہوتا ہے. کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے رات میں گناہ کا کام کر کے سو جاتے ہیں کھراٹے مار کے؟ آخری عمل کون سا ہے جی؟ اللہ کی ناراضگی والی ہے, رضا والی ہے. تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہم مریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ خوش ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کیے ہوئے رہتے ہیں, ماں کی نافرمانی کیے رہتے ہیں, ماں بیچاری ناراض ہو کے سو جاتی ہے, تم بھی سو جاتے ہو. اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی ہے. یعنی اگر ماں باپ تم سے ناراض ہیں اللہ ناراض ہے, اور اگر ناراض ہیں اور اسی وقت موت ہو گئی تو تم کیا کہہ سکتے ہو کہ تم کو اللہ تعالیٰ جنت میں دے دے گا؟ نہیں, یہ اتنا آسان مت سمجھو. اس لیے کہا ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی کیا ہے, یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. تو دنیا میں بہت ساودھانی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, بہت خطرے کی گھنٹی ہے. جنت پانا اتنا آسان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے بہت ساودھانی سے اپنے آپ کو خاردار کانٹوں سے بچاتے ہوئے تمہیں چلنا ہے. بہت سارے کانٹے تمہارے اگل بغل میں ہیں, ان سب سے بچتے ہوئے تمہیں کیا کرنا ہے؟ سیدھا راستہ جنت کی طرف چلنا ہے. ہر راستے پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں, دائیں بائیں شیطان بیٹھا ہوا ہے, کھینچ رہے ہیں تمہیں, لیکن اس راستے میں سیدھا راستہ چلنا. تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کیا ہو جائے, موت کے وقت میں خوش ہو جائے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. کہ ایسا کوئی کام ہم کر لیں کہ موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچا دے. اللہ. جنت کے محلات میں تمام برتن, جنت کے محل میں جتنے بھی برتن ہوں گے وہ سونے چاندی کے ہوں گے. اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سونا اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا. کیوں؟ دنیا میں کوئی انسان سونے اور چاندی کے برتن میں کھا پی نہیں سکتا, حرام ہے. ٹھیک ہے, سونا اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا کیا حرام ہے. اور محلات میں یہی چیز ملے گی, سارے سونے اور چاندی کے کیا ہوں گے, برتن ہوں گے. جنتیوں کے محلات میں ہر وقت عود جلتی رہے گی, جس کی خوشبو سے ان کے محلات معطر رہیں گے. یعنی خوشبو, جنتیوں کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی. ان کے پسینے سے کیا ہوگی, کیا ہے, مشک کی خوشبو آئے گی. جنت میں تھوک, ناک اور رفع حاجت وغیرہ نہیں ہوں گے. اب یہ ناک نہیں ہوگی, یہ نہیں ہے, مطلب ناک پہ جو یہ ہے کہ گندگی وندگی کچھ بھی نہیں ہوگا. تھوک نہیں ہوگا, جیسے ہمارے یہاں تھوک ہوتا نا, کچھ لوگ تھوکتے رہتے ہیں یا کچھ لوگ کھانستے رہتے ہیں جیسے, تو وہاں نہ کھانسی ہوگی, نہ تھوک ہوگا, نہ ناک سے کیا بلغم بہ رہا ہوگا, کچھ نہیں ہے ایسا. تمام جنتی باہم شیر و شکر ہوں گے, کسی کے دل میں دوسرے کے خلاف کوئی حسد یا بغض نہیں ہوگا. اہل جنت کی ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کریں گے, اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کریں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت میں سب سے پہلے مردوں اور عورتوں, یعنی مردوں اور عورتوں کا جو گروہ داخل ہوگا, ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے. انہیں تھوک نہیں آئے گی, نہ ناک اور رفع حاجت کی ضرورت محسوس کریں گے. ان کے برتن سونے کے ہوں گے, کنگھیاں تک سونے اور چاندی کی ہوں گی, انگیٹھیوں سے عود کی خوشبو نکل رہی ہوگی.
جنتیوں کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی. ہر جنتی کے پاس 2 بیویاں ایسے ہوں گی جن کے حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گوشت کے اندر سے دکھائی دے گا. جنتی لوگ میں باہم اختلاف نہیں ہوگا، نہیں بغض ہوگا، بلکہ یکجان ہوں گے. صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں گے. یہ ساری کے ساری حدیث میں بیان کیا گیا کہ جنت میں رہیں گے لوگ تو کیسے کیسے کیا ہوگا. جنت کے محلات سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہوئے ہوں گے. یہاں ایک اینٹ پتھر مٹی کا بنا ہوا ہے نہیں بنا ہوا جی، اور وہاں جنت کے محلات سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہوئے ہوں گے. ایک اینٹ سونا اور چاندی کا، اگر کسی کے پاس ایک اینٹ سونے کا مل جائے نا تو اپنے آپ کو کروڑپتی سمجھے گا، میں بہت مالدار ہو گیا. اور وہاں ایک اینٹ، اور ایک اینٹ نہیں کروڑوں اربوں اینٹ لگے ہوئے ہوں گے صرف ایک انسان کے اتنے بڑا محل جو ہوگا اس کے لیے. اللہ نے جنت کیسی بنائی ہے. جنت میں موت نہیں آئے گی، جنتی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. جنت کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور مٹی زعفران کے ہیں. جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا بلکہ وہ ہمیشہ جوان رہیں گے. یعنی کہ جوان ہے تو 100 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد بوڑھے ہو گئے، نہیں، ہمیشہ جوان رہیں گے. سنن ترمذی کی ایسا کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کس چیز سے پیدا کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی سے. میں نے عرض کیا جنت کس چیز سے بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک سونے کی. اس کی سیمنٹ تیز خوشبو والا مشک ہے. سیمنٹ جو لگا ہوا ہے تیز خوشبو والا مشک ہے. اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں. اس کی مٹی زعفران ہے. جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش ہی عیش، وہ مستی کرے گا. وہ جو اس میں داخل ہو کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دیکھے گا. ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی مرے گا نہیں. ہمیشہ زندہ رہے گا، مرے گا نہیں. جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوں گی. یعنی کبھی جوانی سے یہ بوڑھا نہیں ہوں گے. اور ان کے جنتیوں کے جو کپڑے ہوں گے کبھی بھی پرانے نہیں ہوں گے، پھٹیں گے نہیں. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نئے کے نئے رہیں گے. جب چاہیں گے ہزاروں ہوتا، جب چاہے بدل رہے ہیں تو بدل رہے ہیں، جس طرح چاہے بدل رہے ہیں. جنتی عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. جنتی عدن کے محلات کی ایک اینٹ سفید موتی کے اور ایک اینٹ سرخ یاقوت کے، ایک اونٹ سبز زمرد کے. اس کی مٹی مسک کی ہے، اس کے سنگریزے لولو کے اور اس کے گھاس زعفران کے ہیں. اس کے گھاس کیا ہے؟ زعفران کے ہے. ابن ابی دنیا کی صحیح روایت ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا ہے، جس کے ایک اینٹ سفید موتی کے، ایک سرخ یاقوت کے، ایک سبز زبرد کے ہیں. اس کے مٹی مسک کی ہے اور اس کے سنگریزے لولو کے ہیں. اس کا گھاس زعفران کا ہے. جنت کی تعمیر کے بعد، یعنی جنت کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے ارشاد فرمایا کچھ کیا ہے جنت کہاں فلاح پا گئی ایمان والے لوگ، ایماندار لوگ. پھر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا میرے جلال اور عزت کی قسم کوئی بخیل تجھ میں داخل نہیں ہوگا. جو بہت کنجوس ہے، مائزر ہے، کنجوس ہے، وہ داخل نہیں ہوگا. جو خرچ کرتا ہی نہیں ہے، 10 روپیہ پاکٹ سے نہیں نکلتا ہے غریب کو لیے، 20 روپیہ بھی نہیں نکلتا، 100 روپیہ تو دور دینے کی بات ہے. کوئی بخیل تجھ میں داخل نہیں ہوگا. جو لوگ کنجوس ہوتے ہیں وہ خرچ کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے اگر خرچ کرتے ہیں وہ کبھی گھبراتے نہیں ہیں. صرف اللہ کے لیے وہ کبھی بھی گھبرائیں گے نہیں، وہ دل کھول کر خرچ کریں گے. وہ اور جو دنیا کے متلاشی ہوں گے، دنیا کو اہمیت دیں گے، وہ ہر چیز کو ناپ تول کر کے 1 روپیہ دے دیں گے، 1 روپیہ کر گیا ہے تو 5 روپیہ دیں گے، 5 روپیہ تو چائے پی لیں گے. کیوں دیں گے تمہیں؟ اور اگر مان لو گنیں گے وہ اگر روزانہ 5 روپیہ دیں گے، 10 روپیہ دیں گے، 300 روپیہ
ہے 300 रुपये में क्या अच्छे कपड़े आ जाएंगे, यही चीज़ सोचेंगे, दुनिया के हिसाब से सोचेंगे, वो हिसाब लगाएंगे कि गरीब को देंगे तो मेरा पैसा कम हो जाएगा। अल्लाह के बंदे, तुम गरीब को दोगे, अल्लाह ताला कहाँ से तुम्हें भी क्या हो जाएगा, दे देगा। यहाँ तुमने निकाला और वहाँ से अल्लाह ताला ने किसी दूसरे रास्ते से अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, निकाल दिया। और सही मानों में इस पर अमल करके देखो, मैंने इस पर अमल किया है तो सही मानों में अल्लाह ताला ने बहुत अमल करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। जहाँ भी देखो मस्जिद की तामीर हो रही है, पीछे मत रहो उसमें। भाई मस्जिद अल्लाह का घर है, हम अल्लाह के घर के लिए अगर हम पैसा देंगे तो क्या अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल नहीं करेगा? किसी गरीब इंसान है, मजबूर इंसान है, ठीक है, अगर उसकी हम मदद कर देंगे वो हमें एक दुआएं दे देगा वो इंसान, क्या हमारी उसकी दुआ कबूल नहीं होगी? नहीं होगी जी, बताओ। तो फिर इसमें खैर ही खैर है। इसको मत सोचो कि खर्च करने से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। खर्च करने से कभी घटता नहीं है, बरकत ही बरकत होता है। बाज महल्लात में सोने के बागात होंगे, बाज महल्लात में सोने के बागात होंगे जिनकी हर चीज़ सोने की होगी। बाज़ महल्लात में चांदी के बाग होंगे जिनकी हर चीज़ चांदी की होगी। सही मुस्लिम की रवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में यानी जन्नत में जन्नतियों के लिए 2 बाग चांदी के होंगे, उसके बर्तन और हर चीज़ चांदी की होगी, और 2 बाग सोने के होंगे यानी उसके बर्तन और हर चीज़ सोने की होगी। लोगों के लिए जन्नती अदन, जन्नत का नाम है, में अपने रब को देखने में कोई चीज़ रुकावट नहीं बनेगी, यानी अपने रब को देख रहे होंगे सवाए उसकी किबरियाई के चादर के जो उसके चेहरे मुबारक पर होगी। जन्नत के महल्लात में बड़े बड़े गुंबद और खूबसूरत सफ़ेद मोतियों से तामीर किए होंगे। देखा है गुंबद? ऐसा नहीं जी, महल जो होता है उसमें बहुत बड़े बड़े गुंबद, मस्जिद में जैसे गुंबद लगा रहता है ना जी, मस्जिद नबवी देखा है जिसमें बड़े बड़े गुंबद लगे हुए हैं, और एक गुंबद खजरा है, हरे रंग का गुंबद देखा है कभी? अगर यहाँ मस्जिद नबी होता तो मैं देखा जाता बड़े बड़े ऊपर में गुंबद लगे होते। उसी तरह जन्नत में भी बड़े बड़े क्या होंगे, गुंबद लगे हुए होंगे। जन्नत के महल्लात में बड़े बड़े गुंबद खूबसूरत सफ़ेद मोतियों के से तामीर किए हुए होंगे। सही मुस्लिम की रवायत है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मेराज की हदीस में रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे जन्नत में ले जाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ ले जाया गया? जन्नत में ले जाया गया, जिसमें गुंबद सफ़ेद मोतियों के बने हुए हैं और उसकी मिट्टी मिस्क की है। मिस्क कुछ होगा मिस्क। जन्नत के खेमे, क्या होता है? खेमा एक पहले ज़माने के लोग खेमे में लगा के रहते थे। अब ये तो घर तो नहीं होता है जैसे कि एकदम बिल्कुल पक्का एक जगह खेमे को निकाला फिर चले गए। खेमा नहीं देखा है? सर जो झोपड़ी के नहीं, चादर उदे के की या बड़े मोटे मोटे चादर के सिर्फ बनाते हैं, खेमा बनाते हैं। और ये लोग कोई एक ही जगह रिहाइश नहीं होती है, अलग अलग जगह जहाँ घूमते रहते हैं, जहाँ देखते हैं शादाबी देखते हैं वहाँ पर खेमा लगाते हैं और खेमे लगा करके वहीं पर बस जाते हैं। फिर जैसे ही शादाबी ख़त्म होती है फिर कहीं दूसरी जगह वो बांध उन करके खेमे वगैरह सब लपेट करके निकल जाते हैं। तो खेमा उसी को कहते हैं। हर जन्नती के महल में खूबसूरत खेमे होंगे। अब वो दुनिया के हिसाब से खेमा मत समझना कि कपड़े उपड़े क्या होंगे या नहीं। हर जन्नती के महल में खूबसूरत खेमे होंगे। वो खेमा किसी ने देखा नहीं आज तक, देखेगा तो सब चीज़ भूल जाएगा वो कैसा होगा खेमा। आज तक देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा, ख्वाब में आया भी नहीं होगा। हर जन्नती के महल में खूबसूरत खेमे होंगे जिनमें अहले जन्नत की हूरें मौजूद होंगी, यानी खूबसूरत औरतें जिसको अल्लाह ताला ने जन्नती बनाया है, और भी वहाँ के जो जन्नती की जन्नत में जो पहले से होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह रहमान आयत नंबर 72 और 73 में, हूर मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
اہل جنت کے خیموں میں حوریں ٹھہرائی گئی ہوں گی، بس اے جن و انسان تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ جنت کا ہر خیمہ 60 میل چوڑے خوبصورت موتی کو اندر سے تراش کر بنایا گیا ہوگا۔ بتاؤ، موتی کو اندر سے تراش کر بنایا گیا ہوگا، اور 60 میل چوڑا، 60 میل قریب 90 کلومیٹر، اتنا بڑا ایک خیمہ ہوگا۔ 90 کلومیٹر یہاں سے قریب تو کہاں سے ہوگا؟ ہریانہ۔ ایک خیمہ اتنا بڑا ہوگا، سوچو، اتنا بڑا تو ہمارے تو گھر بھی نہیں ہوں گے دنیا میں۔ ایک خیمہ، ان خیموں میں اہل جنت کی بیویاں ہوں گی جو ان کی آمد کی ہر آمد انتظار کریں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں موتی کا ایک خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ اس خیمے کے ہر کونے میں یعنی مومن کی بیویاں ہوں گی جنہیں دوسرے محل کے لوگ دوری اور وسعت کی وجہ سے یعنی دوری اور وسعت کی وجہ سے انہیں دیکھ سکیں گے۔ مومن آدمی ان بیویوں کے درمیان چکر لگاتا رہے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جنت کے بازار، جنت میں بازار بھی لگیں گے۔ دنیا میں تو لگتا ہی نہیں جب بازار، بہت شوق سے لوگ جاتے ہیں خرید و فروخت کرنے کے لیے، تو جنت میں بھی بازار لگے گا، خرید و فروخت کرنے کے لیے جائیں گے سر جنت کے بازار۔ سر کون بیچے؟ اب وہ جنت میں جو بنایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوگا، کون بیچے گا کون خریدے گا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ بیچنے والی جگہ ہوگی نہیں ہے، بازار ہی ایسا ہوگا، صرف گھومنے کا ہوگا۔ یہاں بیچنے اچھنے کے بعد بازار کو اس طرح مت سمجھو کہ یہاں کون بیچنے والا ہوگا کون کیا کرنے والا ہوگا، وہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہاں بیچنے کے لیے کون بیٹھا ہوگا یا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی بازار کا نام آیا تو پہلی دنیا میں بیچنے والا کوئی ہوگا، کوئی دکان میں بیٹھا ہوا ہوگا، خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، مول بھاؤ کر رہے ہوں گے، اتنے میں دے دو، 700 روپے میں دے دو، 1200 کا سامان ہے 700 روپے میں دے دو۔ نہیں جی، وہاں اس طرح نہیں ہوگا۔ وہ کس طرح ہوگا؟ جنت میں ہر جمعہ کے روز بازار لگا کرے گا، ہر جمعہ کے روز بازار لگا کرے گا۔ جمعہ بازار میں شریک ہونے والے جنتیوں کا حسن پہلے سے دوبالا ہو جائے گا۔ یہاں بازار میں جائیں گے اور خوبصورت ہو جائیں گے، یہاں بازار میں جاتے ہیں اور بدصورت ہو جاتے ہیں، نہیں ہو جاتے جی؟ اچھے سے پورا نہا دھو کر کے جاتے ہیں بازار میں، واپس لوٹتے ہیں تو چہرے میں 12 بجے رہتی ہے، پورا پسینے وسینے ڈوب کر کے آتے ہیں۔ نہیں، ڈوب کا مطلب یہ ہے کہ گرمی میں جاؤ گے تو پسینے سے تو ڈوب جاؤ گے جی۔ عورتیں جمعہ یعنی بازار میں شریک نہیں ہوں گی، عورتیں بازار میں شریک نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ہی ان کے حسن و جمال میں اضافہ فرما دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعہ کے دن جنتی لوگ آیا کریں گے۔ شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس کا گرد و غبار مشک یعنی مشک اور زعفران پر مشتمل ہوگا۔ جب وہ جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر پڑیں گے، یہاں تو دھول اڑتا ہے تو سیدھے کپڑے وغیرہ سب گندے، اور وہاں ہوا چلے گی گرد و غبار اڑے گا تو مشک اور زعفران پر مشتمل ہوگا، یعنی جنتی کو چہروں اور کپڑے پڑیں گے تو ان سے ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا اور خوبصورت بن جائیں گے۔ جب وہ پلٹ کر اپنے گھر واپس آئیں گے تو ان کی بیویاں کا حسن و جمال بھی پہلے سے زیادہ ہوگا۔ بیویاں اپنے مردوں سے کہیں گی، اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال تو ہمارے پاس تو اور بڑھ گیا، یعنی جنت پہ تم یہاں تھے تو جب واپس آئے تو اس سے زیادہ تم کیا ہو گئے؟ خوبصورت ہو گئے۔ جنتی لوگ کہیں گے، واللہ ہمارے پاس تمہارا حسن و جمال بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ جنت کے درخت، جنت کے درخت یعنی پیڑ، جنت کے پیڑ کس طرح ہوں گے؟ جنت میں ہر طرح کے پھل دار درخت ہوں گے۔ جنت میں ہر طرح کے پھلدار درخت ہوں گے، لیکن کھجور، انار اور انگور کے درخت بکثرت ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے۔ کس کے؟ کھجور کے، انار اور انگور کے درخت بکثرت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان آیت نمبر 68 اور 69 میں فرمایا، 68 اور 69 میں کیا ہے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان،
فبأي آلاء ربكما تكذبان، دونوں باغوں میں ہر قسم کے پھل ہیں، خاص طور پر کھجور اور انار کے۔ پھر اے جن و انسان تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا آیت نمبر 32 اور 33، 32 اور 33، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، بے شک متقی لوگ ہی یعنی آخرت میں کامیاب ہوں گے جہاں ان کے لیے باغات اور انگور ہوں گے، جہاں ان کے لیے باغات اور انگور ہوں گے۔ یہاں تو انگور کے باغات ہے ہی نہیں ہے، ہوں گے بھی نہ سب نوچ ناچ کے کھا جائیں گے سب۔ اور جہاں باغات ہوگا بھی تو وہاں کتنا اسپیشل پہرا لگا ہوگا، کیونکہ بہت قیمتی ہوتا ہے نا، ہے نا جی۔ جنت کے درخت کانٹوں کے بغیر ہوں گے، جو درخت ہوں گے وہ کانٹوں کے بغیر ہوں گے۔ کیلا اور بیری جنت کے درخت ہیں، کیلا اور بیری۔ جنت میں درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے، بہت لمبے ہوں گے۔ جنت میں جو درخت ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ ان کے سایہ بھی بہت لمبا ہوگا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 27 اور سے لے کر 32 تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور داہنے ہاتھ والے، میں صرف کا ترجمہ کر دے رہا ہوں، اور داہنے ہاتھ والے، داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا، بے کانٹے کے بیریوں میں ہوں گے، کیلے تہ بتہ لمبے سائے، بہتا ہوا پانی اور بکثرت، کیلے تہ بتہ لمبے سائے، بہتا ہوا پانی اور بکثرت پھل ہوں گے۔ جنت کے درخت اس قدر سر سبز و شاداب ہوں گے کہ ان کی رنگت سبز سیاہی مائل ہوگی، اور جنت کے درخت ہمیشہ ہرے بھرے ہوں گے، یعنی کہ سوکھ کر کے کیا ہو گئے، گر گئے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا جی، سوکھ کر کے گر گئے۔ موسم خزاں میں کیا ہوتا ہے، پتے وغیرہ جھڑ جاتے ہیں، درخت کے پتے کیا ہو جاتے ہیں جی، جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمت آیت نمبر 64 اور 65 میں فرمایا، مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، جنت کے باغ گھنے سیاہی مائل سرسبز ہیں، پس اے جن و انسان تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنت کے درختوں کی شاخیں ہری بھری لمبی اور گھنی ہوں گی۔ سورہ رحمان آیت نمبر 48 اور 49، ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، جنت کے باغوں کے درختوں کی ٹہنیاں لمبی اور ہری بھری ہوں گی، بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنت کا ایک درخت کا سایہ، جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھڑ سوار 100 برس تک مسلسل چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک درخت ہے جنت میں، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا سایہ جو ہے 100 سال تک گھوڑے میں چڑھ کر کے سوار ہو کر کے چلتا رہے، 100 سال تک چلتا رہے، لیکن پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا درخت ہے۔ اور 100 سال تک میں وہ کہاں پہنچ جائے گا جی؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا کا تو پاری ہو جائے گا۔ وہ کہاں تک جائے گا؟ ابھی تو ہماری عمر کتنی ہے، 35 سال، تم لوگوں کی عمر 15 سال، ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں بہت دنوں سے رہ رہا ہے۔ 10 سال ہوگا نا جی، 10 سال 12 سال 15 سال تو ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار 100 برس تک، یعنی گھوڑا سوار 100 برس تک چلتا رہے تب بھی ختم نہیں ہوگا، یعنی ختم نہیں ہوگا، اور اگر چاہو تو وہ دل ممدود اور لمبا سایہ پہ لو، اور جنت میں کسی شخص کی کمان رکھنے کی برابر جگہ دنیا کی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جنت میں تمام درخت کے تنے سونے کے ہوں گے، جنت میں تمام درختوں کے جو تنے ہوتے ہیں، شاخ برانچ جو ہوتا ہے، وہ کیا ہوں گے، سونے کے ہوں گے۔ اب یہ درخت بھی سونے کا ہوگا، محل بھی سونے کا۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔
جنت میں 4 بہترین درخت لگانے والے تسبیح یہ ہیں. جنت میں اگر 4 بہترین درخت لگانا ہے تو یہ تسبیح پڑھنا ہے تمہیں. کیا ہے؟ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک درخت لگا رہے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. پوچھا اے ابو ہریرہ کس کے لیے درخت لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اپنے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تجھے اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ کہنے پر ہر کلمہ کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا. اسی لیے ہمیشہ سعودی عرب کے لوگ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، بارک، یہی کہتے رہتے ہیں. یہ اپنی زبان میں یہ چیز لگا سبحان اللہ. کیا ہوا؟ کوئی بھی جائے کیا ہوا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کہو. پتہ نہیں ہم لوگ کیا سیکھے ہوئے ہیں. اور سر کبھی تعریف کرنا ہو تو الحمدللہ، کبھی تمہاری کوئی خیریت پوچھے کیسے ہو؟ الحمدللہ. سب الحمدللہ بہتر ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. طوبہ جنت کا ایک درخت ہے. اس درخت کا نام کیا ہے؟ طوبہ، جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے. طوبہ درخت کے پھلوں کی خوشوں سے اہل جنت کے کپڑے تیار ہوں گے. طوبہ جو ہے درخت کے پھلوں کے خوشوں سے اہل جنت کے کپڑے تیار ہوں گے. مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبہ جنت کا درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے. اہل جنت کے کپڑے اسی کے خوشے سے تیار کیے جائیں گے. اب یہ تو ہوگا کچھ ایسا کہ جنت کے خوشے وغیرہ لگے ہوں گے. اب کیا ایسا ہوگا، کس طرح ہوگا، وہ تو اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور زیتون یہ جنت کا بھی ایک درخت ہے. زیتون والتین والزیتون، جو اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی ہے، تو زیتون بھی جنت کے درخت کا نام ہے. یہ انشاءاللہ آگے بات آئے گی اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.